آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کر رہے ہیں جو بہت معمولی لگتی ہے لیکن ہے غیر معمولی طور پر طاقتور: لوگوں کے نام یاد رکھنا۔ جی ہم دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی سی عادت تعلقات بنانے، دوسروں پر اثر ڈالنے اور کامیابی پانے میں کیسے مدد کر سکتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ ساری باتیں ڈیل کارنیگی کی مشہور کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے ان حصوں پر مبنی ہیں جو خاص اسی بارے میں ہیں۔ جی آج ہم کارنیگی کے بتائے ہوئے اسی خاص اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی نام یاد رکھنا اتنا اہم کیوں ہے؟ ہاں، آخر کسی شخص کے لیے اس کا نام اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے اور اس سمجھ کو ہم اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ اور شروع ایک ایسی کہانی سے کرتے ہیں جو اس نقطے کو واضح کرتی ہے۔ اچھا۔ جم فارلی نامی ایک شخص جس کی تعلیم بہت کم تھی اور بچپن بھی مشکل میں گزرا، لیکن صرف لوگوں کے نام یاد رکھنے کی حیران کن صلاحیت کی وجہ سے وہ امریکی سیاست میں بہت اونچے مقام تک پہنچا۔ ہاں، جم فارلی کی کہانی واقعی قابل غور ہے۔ 10 سال کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد انہیں اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنا پڑا۔ وہ ہائی اسکول بھی نہیں جا سکے، لیکن ان میں لوگوں سے گھلنے ملنے کی زبردست صلاحیت تھی، ایک فطری خوش مزاجی تھی۔ اور اسی صلاحیت کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے نام یاد رکھنے کا فن سیکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 46 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے انہیں 4 کالجوں سے اعزازی ڈگریاں مل چکی تھیں۔ صحیح۔ وہ ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے چیئرمین بنے اور امریکہ کے پوسٹ ماسٹر جنرل بھی۔ جب ان سے کامیابی کا راز پوچھا جاتا تو وہ کہتے محنت، لیکن اصل وجہ جو انہوں نے خود بتائی یہ تھی کہ وہ 50,000 لوگوں کو ان کے پہلے نام سے جانتے اور پکار سکتے تھے۔ 50,000؟ جی 50,000۔ یہ واقعی غیر معمولی بات ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اور یہی صلاحیت 1932 میں فرینکلن ڈی روزویلٹ کی صدارتی مہم میں بہت کام آئی جسے فارلی نے چلایا تھا۔ بالکل۔ فارلی کا طریقہ کار بڑا منظم تھا۔ وہ جب کسی سے ملتے تو اس کا پورا نام، خاندان، کام اور سیاسی خیالات سب معلوم کرتے اور ذہن میں بٹھا لیتے۔ اچھا۔ کمال یہ تھا کہ سال بھر بعد بھی ملنے پر وہ ان تفصیلات کا ذکر کر سکتے تھے، جیسے گھر والوں کا حال پوچھنا یا کوئی ذاتی بات یاد رکھنا۔ واہ! اس سے لوگوں پر بہت گہرا اثر پڑتا تھا۔ روزویلٹ کی مہم سے پہلے فارلی نے مہینوں تک مغربی ریاستوں میں سینکڑوں خطوط لکھے۔ جی۔ پھر انہوں نے ایک طویل دورہ کیا، تقریباً 20 ریاستوں کا، مختلف ذریعوں سے سفر کرتے ہوئے، ٹرین، کار، کشتی۔ کافی محنت طلب کام۔ بہت زیادہ۔ اور ہر جگہ وہ لوگوں سے ملتے، ناشتے، لنچ، ڈنر پر ان سے بات چیت کرتے، ایک طرح سے دل کی بات۔ اچھا۔ واپسی پر ہر شہر میں کسی ایک شخص کو خط لکھ کر ان تمام لوگوں کی فہرست منگواتے جن سے وہ ملے تھے۔ اس طرح ہزاروں نام جمع ہو گئے ہوں گے۔ جی ہاں۔ پھر ہر ایک کو فورلی کی طرف سے ایک ذاتی خط جاتا جو ڈیئر بل یا ڈیئر جین سے شروع ہوتا اور آخر میں صرف جم لکھا ہوتا۔ کتنا ذاتی انداز ہے۔ بالکل۔ یہ ذاتی انداز لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ یقیناً۔ یہی کارنیگی کا بنیادی نقطہ آتا ہے کہ عام طور پر انسان دنیا کے تمام ناموں سے زیادہ اپنے نام میں دلچسپی رکھتا ہے۔ صحیح۔ کسی کا نام یاد رکھنا اور اسے آسانی سے پکارنا ایک بہت مؤثر تعریف ہے، ایک لطیف تعریف۔ اور اس کے برعکس؟ اس کے برعکس نام بھول جانا یا غلط لکھنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کارنیگی نے ایک مثال دی تھی پیرس میں ایک امریکی بینک مینیجر کی، جس کا نام غلط لکھا گیا تو اس نے سخت شکایت کی۔ یعنی نام صرف ایک لفظ نہیں، یہ شناخت کا حصہ ہے۔ بالکل، یہ بہت ذاتی چیز ہے۔ نام کے احترام کی ایک اور دلچسپ مثال سڈ لیوی نامی سیلزمین کی تجربے میں ملتی ہے۔ اچھا۔ ان کا ایک گاہک تھا نکوڈیمس پاپاڈولوس۔ نام تھوڑا غیر معمولی تھا تو زیادہ تر لوگ انہیں نک کہہ کر بلاتے۔ ہاں، اکثر لوگ مختصر نام استعمال کرتے ہیں۔ لیکن لیوی نے سوچا کہ انہیں پورا نام استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے نام یاد کرنے کی مشق کی۔ جی۔ اگلی بار جب وہ ملے تو کہا، گڈ آفٹرنون مسٹر نکوڈیمس پاپاڈولوس۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ پاپاڈولوس چند لمحے خاموش رہے، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو؟ نام پکارنے پر؟ جی ہاں۔ انہوں نے کہا، مسٹر لیوی، میں 15 سال سے اس ملک میں ہوں، آج تک کسی نے میرا صحیح نام پکارنے کی زحمت نہیں کی۔
اوہ، یہ تو بہت گہرا اثر ہوا۔ بالکل یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ نام صرف پکارنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ کسی کی انفرادیت، اس کی ذات، اس کی جڑوں کو تسلیم کرنا ہے۔ صحیح۔ خاص طور پر اگر نام غیر معمولی ہو تو اسے صحیح طرح یاد رکھنا اور استعمال کرنا گہرے احترام کا اظہار ہے، اور یہ دیر پا مثبت تاثر چھوڑتا ہے۔ واہ، یعنی نام یاد رکھنا محض یادداشت کا کھیل نہیں، یہ تو لوگوں سے جڑنے کا ایک گہرا طریقہ ہے۔ یقیناً۔ اسٹیل کنگ اینڈریو کارنیگی نے بھی تو یہی کیا۔ سنا ہے وہ خود اسٹیل بنانے کے ماہر نہیں تھے؟ جی ہاں، ان کی اصل مہارت لوگوں کو سنبھالنے میں تھی، لوگوں کو سمجھنے میں۔ انہوں نے بچپن میں ہی اس کی اہمیت سمجھ لی تھی۔ اچھا؟ ایک مشہور قصہ ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے پاس ایک خرگوش تھی جس کے بہت سے بچے ہو گئے۔ اب انہیں کھلانے کے لیے چارہ چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کوئی ترکیب لڑائی؟ انہوں نے محلے کے بچوں سے کہا کہ جو بھی خرگوشوں کے لیے گھاس لائے گا وہ اس بچے کا نام خرگوش کے نام پر رکھ دیں گے۔ ہاں، کیا بات ہے! اور یہ منصوبہ کامیاب رہا۔ بچوں نے خوب گھاس جمع کی۔ زبردست نفسیاتی چال۔ بالکل، اور یہی نفسیات انہوں نے کاروبار میں استعمال کی۔ مثلاً وہ پینسلوینیا ریل روڈ کو سٹیل کی پٹریاں بیچنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت ریل روڈ کے صدر تھے جے ایڈگر تھامسن۔ اوکے۔ کارنیگی نے پٹسبرگ میں ایک بڑا سٹیل مل بنایا اور اس کا نام رکھا ایڈگر تھامسن سٹیل ورکس۔ اچھا، سیدھا صدر کے نام پر؟ جی ہاں۔ تو ظاہر ہے جب ریل روڈ کو پٹریوں کی ضرورت پڑی ہوگی تو تھامسن نے کارنیگی سے ہی خریدی ہوں گی۔ بالکل، یہ ایک بہت مؤثر طریقہ تھا۔ کیا چالاکی ہے! یہی نہیں، ایک اور مثال جارج پلمن کی ہے۔ دونوں سلیپنگ کار بزنس میں حریف تھے، مقابلہ سخت تھا۔ اچھا، پلمن کارز والے۔ جی، کارنیگی نے انضمام مرجر کی تجویز دی۔ پلمن ہچکچا رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیسے منایا؟ ایک ملاقات میں جب پلمن نے پوچھا کہ نئی کمپنی کا نام کیا ہوگا، ہاں؟ کارنیگی نے فوراً کہا، ظاہر ہے پلمن پیلس کار کمپنی۔ واہ، یعنی سارا کریڈٹ پلمن کو؟ جی یہ سن کر تو پلمن خوش ہو گئے ہوں گے۔ بالکل، کارنیگی لکھتے ہیں کہ ان کا چہرہ کھل اٹھا، وہ فوراً مزید بات چیت کے لیے راضی ہو گئے۔ کمال ہے۔ یہ گفتگو کامیاب ہوئی اور انضمام ہو گیا۔ کارنیگی جانتے تھے کہ نام کو عزت دینا قیادت کا ایک اہم گر ہے۔ صحیح۔ وہ فخر کرتے تھے کہ وہ اپنے بہت سے فیکٹری ورکرز کو نام سے پکار سکتے تھے، اور ان کے ذاتی انتظام کے دوران کبھی کوئی ہڑتال نہیں ہوئی۔ یہ اصول آج بھی اتنا ہی کارآمد لگتا ہے۔ یقیناً۔ ٹیکسس کامرس بینکر شیئرز کے چیئرمین بینٹن لو کہتے ہیں کہ بڑی کمپنیاں اکثر غیر شخصی اور سرد ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ لوگوں کے نام یاد رکھنا ان میں گرمجوشی پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ایگزیکٹو کہتا ہے کہ وہ نام یاد نہیں رکھ سکتا، وہ گویا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کا ایک اہم حصہ نظر انداز کر رہا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے، اور یہ صرف اوپر کی سطح کی بات نہیں۔ TWA کی ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کیرن کرش کا تجربہ دیکھیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے معمول بنایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسافروں کے نام یاد کر کے انہیں سروس دیتے وقت استعمال کریں۔ اچھا، فلائٹ میں؟ جی، نتیجہ یہ نکلا کہ مسافروں نے ان کی سروس کو بہت سراہا۔ ایک نے تو لکھا کہ اب وہ صرف TWA سے سفر کریں گے کیونکہ انہیں لگا کہ ایئر لائن انہیں ذاتی توجہ دے رہی ہے۔ یعنی یہ احساس کہ آپ کو ایک فرد کے طور پر پہچانا جا رہا ہے بہت طاقتور ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ بات بھی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا نام زندہ رہے۔ PT بارنم، مشہور شومین کی مثال آپ نے دی تھی، صرف نام کے لیے؟ جی، اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی۔ یہ نام کو زندہ رکھنے کی خواہش تھی۔ بالکل۔ تاریخ میں بھی دیکھیں، عمرہ فنکاروں اور مصنفین کی سرپرستی کرتے تھے تاکہ تخلیقات ان کے نام سے جڑ جائیں۔ صحیح۔ لائبریریاں، عجائب گھر۔ جی، ایسٹر لائبریری، لینوکس لائبریری، آلٹمن کلیکشن، مورگن لائبریری، یہ سب ان لوگوں کے نام پر ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نام مٹ جائیں۔ چرچ کی کھڑکیاں، یونیورسٹی کی عمارتیں اکثر عطیہ دینا گاروں کے نام پر ہوتی ہیں۔ یہ نام کو امر بنانے کی انسانی خواہش ہے۔ تو اگر نام اتنے اہم ہیں تو اکثر لوگ انہیں یاد کیوں نہیں رکھ پاتے؟ کیا وجہ ہے؟ مصروفیت؟ کارنیگی کے مطابق وجہ اکثر سستی یا عدم توجہ ہوتی ہے۔ لوگ نام سننے، دہرانے اور اسے ذہن میں پختہ کرنے کے لیے ضروری وقت اور توانائی نہیں لگاتے۔ بس سن لیا اور بھول گئے۔ جی، بہانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت مصروف ہے۔
लेकिन फ्रैंकलिन बी रूज़वेल्ट, जो यकीनन बहुत मसरूफ सदर थे, वो भी नाम याद रखने के लिए वक्त निकालते थे। बिल्कुल। यहाँ तक कि एक आम मैकेनिक का नाम भी। वो कहानी क्या थी? हाँ, उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। रोजवेल्ट के लिए क्राइसलर ने एक खास कार बनाई थी। ठीक है। उसे व्हाइट हाउस पहुंचाने WF चैम्बरलिन नामी शख्स और एक मैकेनिक आए। रोजवेल्ट ने ना सिर्फ चैम्बरलिन को नाम से पुकारा और कार में गहरी दिलचस्पी ली जी। बल्कि जब वो जाने लगे तो उन्होंने खास तौर पर उस मैकेनिक को ढूंढा जिसका नाम सिर्फ एक बार सुना था। अच्छा। उससे हाथ मिलाया, उसे नाम से पुकारा और वॉशिंगटन आने पर शुक्रिया अदा किया। वाह, सदर के लिए शायद छोटी सी बात होगी, लेकिन उस मैकेनिक पर कितना गहरा असर हुआ होगा। यकीनन। चैम्बरलिन ने बाद में लिखा कि ये शुक्रिया दिली था, रस्मी नहीं। रोजवेल्ट जानते थे कि लोगों को अहम महसूस कराना और उनके नाम याद रखना खैर सगाली जीतने का एक आसान और मौसर तरीका है। ये जाहिर करता है कि आपकी नजर में हर फर्द अहम है, चाहे उसका रुतबा कुछ भी हो। बिल्कुल। क्या थी वो? अगर नाम साफ सुनाई ना दे तो दोबारा पूछते, माजरत, मुझे नाम साफ सुनाई नहीं दिया। यानी पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर नाम गैर मामूली हो तो हिज्जे पूछते, इसके हिज्जे क्या हैं? अच्छा। फिर वो गुफ्तगू के दौरान नाम को कई बार दोहराते और उसे शख्स की शक्ल, हुलिये या किसी खास बात से जोड़ने की कोशिश करते। यानी जहन में एक तस्वीर बनाना। जी। और अगर शख्स अहम होता तो वो बाद में अकेले में नाम कागज पर लिखते, उसे गौर से देखते, जहन में बिठाते और फिर कागज फाड़ देते। अच्छा, लिखकर याद करना। जी। इससे बसरी और समाती दोनों तरह से नाम याद हो जाता था। इसमें मेहनत लगती है लेकिन ये कारगर है। एमरसन ने कहा था ना, अच्छे आदाब छोटी छोटी कुर्बानियों से बनते हैं। यानी तवज्जो और थोड़ी सी कोशिश की बात है। जी। और ये सिर्फ बड़े लोगों या अहम मुलाकातों के लिए नहीं, आम जिंदगी में भी काम आता है। यकीनन हर जगह काम आता है। जनरल मोटर्स के मुलाजिम केन नॉटिंगम की कहानी याद आती है। जी, सुनाए। वो अक्सर कंपनी कैफेटेरिया में लंच करते थे। वहाँ काउंटर पर काम करने वाली खातून यूनस अक्सर बेजार नजर आती थी, मुंह बसूरे हुए। हाँ, कैफेटेरिया में ऐसा हो सकता है, काम का दबाव। नॉटिंगम ने एक दिन मामूल से हटकर काम किया। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हेलो यूनस, और फिर अपना ऑर्डर दिया। बस इतना? हेलो यूनस? जी। इसका क्या असर हुआ? नॉटिंगम बताते हैं कि यूनस एकदम चौंक गई। वो तराजू भूल गई। क्या मतलब? उन्होंने मामूल से कहीं ज्यादा हैम रखा, सलाद के 3 पत्ते डाले और इतने आलू के चिप्स डाले कि प्लेट से गिरने लगे। ये तो कमाल है। एक सादा हेलो यूनिस ने फर्क डाल दिया। यही तो नाम का जादू है। नाम वो वाहिद चीज है जो मुकम्मल तौर पर उस शख्स की मलकियत होती है जिससे आप बात कर रहे हैं। सही। ये उसे दूसरों से अलग और मुनफरिद बनाता है। जब हम किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बात, हमारी दरख्वास्त में एक खास वजन पैदा हो जाता है। यानी बात ज्यादा जाती हो जाती है। बिल्कुल। ये उसूल वेट्रेस से लेकर CEO तक सब पर लागू होता है। ये ताल्लुकात में गर्मजोशी लाता है। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ यही है, जो डेल कार्नेगी का उसूल नंबर 3 भी है। याद रखें कि किसी शख्स का नाम उस शख्स के लिए किसी भी ज़बान में सबसे प्यारी और सबसे अहम आवाज़ है। बिल्कुल सही। नाम याद रखना और इस्तेमाल करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, ये ताल्लुकात बनाने, असर बढ़ाने और कामयाबी हासिल करने का एक बुनियादी बहुत ताकतवर जरिया है। जी। जिम फार्ली की कामयाबी हो, कार्नेगी की कारोबारी हिकमत अमली, FDR का लोगों को जीतना, ये निकोडीमस पापाडोलोस के आंसू और यूनिस की बेहतर सर्विस, ये उसूल हर जगह काम करता है। बिल्कुल। अहम सबक ये है कि नाम याद रखना सिर्फ याददाश्त की मश्क नहीं, ये एहतराम है, तवज्जो है और इस बात का सबूत है कि आप दूसरे फर्द को अहमियत देते हैं। सही। ये जाहिर करता है कि आप उसे भीड़ में एक चेहरे के तौर पर नहीं बल्कि एक मुनफरिद शख्सियत के तौर पर देख रहे हैं। ये इंसानी ताल्लुकात की बुनियाद मजबूत करता है, चाहे वो ज़ाती हों या पेशावराना। इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक सवाल जहन में आता है जिस पर सोचा जा सकता है। नाम याद रखने के इस सादा मगर मुअस्सर अमल के अलावा और कौन सी छोटी छोटी चीज़ें या तवज्जो के काम हैं जिनसे हम अपने आसपास के लोगों को अहमियत का एहसास दिला सकते हैं और ज़्यादा गहरे बामानी रिश्ते बना सकते हैं। ये एक गौर तलब नुक्ता है